صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کتاب العیدین جاری ہے اور آج جس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے ما یکرہ من حمل السلاح فی عید والحرم، عید کے دن اور حرم میں اسلحہ لے کر جانے کی کراہت کا بیان۔ وقال الحسن، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہو ان یحملوا، نہو ہمیں منع کیا گیا، ان یحملوا السلاح کہ ہم اسلحہ اٹھائیں یا لے کے جائیں یوم عید، عید کے دن، الا ان یخافوا عدوا، سوائے اس کے کہ ہمیں دشمن کا کوئی خوف ہو۔ تو اس باب میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ عید کے دن اسلحہ کو اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے کے جانا مکروہ ہے، اور کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اسلحے میں نیزے استعمال ہوتے تھے، تیر استعمال ہوتے تھے، تو ان کا کوئی نوکدار کنارہ ہے وہ دوسروں کی طرف ہو گیا اور بغیر ارادے کے کوئی لوگ اس سے زخمی ہو گئے، اور ہو سکتا ہے اس سے اتفاقیہ کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کی موت واقع ہو جائے۔ اسی طرح آج کل اگر دوسرا اسلحہ ہمارا پسٹل وغیرہ، گن وغیرہ ساتھ ہوتی ہے، اور اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اتفاقیہ گولی چل جائے اور کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے، تو اس لیے عید کے دن اور حرم میں بھی چونکہ بہت لوگ ہوتے ہیں اور حرم عبادت کی جگہ ہے، اور حرم سے مراد حرم مکہ بھی، حرم مدینہ بھی، دونوں موجود ہیں، تو ان جگہوں پہ اسلحہ لے کر جانا منع ہے، لیکن اگر دشمن کا خوف ہو تو پھر مسلح ہونا جائز ہے۔ حدیث ہے 923، اور یہ حدیث جو ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال فرماتے ہیں، کنت مع ابن عمر، میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، حین اصابہ سنان الرمح فی اخمص قدمہ، حین اصابہ جب انہیں لگا، تکلیف پہنچی، سنان الرمح، سنان نوکدار حصہ، رمح نیزے کا، فی اخمص ان کے تلوے میں، قدمہ ہی ان کے پاؤں کے، یعنی میں ان کے ساتھ تھا جب ان کے پاؤں کے تلوے میں نیزے کا نوکدار حصہ لگا، فلزقت قدمہ برکاب، تو ان کا جو پاؤں تھا وہ چمٹ گیا رکاب کے ساتھ، ظاہر ہے وہ نیچے سے نیزہ لگا اور رکاب کے ساتھ وہ نیزے کا جو گنا گیا ہوگا اور خون نکلا ہوگا، اور خون کی وجہ سے پاؤں جو تھا وہ گھوڑے کے رکاب کے ساتھ چمٹ گیا۔ فنزلت، میں اترا اپنی سواری سے، فنزعتها، اور میں نے اس کو نکالا، وذالک بمنن، اور یہ منا کے اندر ہوا تھا، یعنی وہ حج پہ تھے۔ فبلغ الحجاج، تو حجاج بن یوسف کو بات کا پتہ چلا، فجعل یعودہ، تو وہ آپ کی عیادت کے لیے آیا۔ فقال الحجاج، اور حجاج نے کہا، لو نعلم من اصابک، کاش ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو یہ تکلیف کس نے پہنچائی ہے۔ حج میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور اس نے اس چیز کا اس کو عذر بنایا کہ بہت سے لوگ ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ قال ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انت اصبتنی، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ قال وکیف، اس نے کہا کیسے، میں تو وہاں تھا ہی نہیں۔ قال فرمایا، حملت السلاح فی یوم، کہ آج کے دن اسلحہ تم نے اٹھوایا، لم یکن یحمل فیہ، جس دن کے اسلحہ نہیں اٹھانا چاہیے، وادخلت السلاح الحرم، اور تم نے حرم میں جو اسلحہ ہے اس کو داخل کیا، وہ منع کو حرم کے اندر اس وقت سمجھتے تھے، ولم یکن السلاح یدخل الحرم، اور جو اسلحہ ہے اس کو حرم کے اندر تو نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر حج پہ گئے ہوئے تھے، اور اس وقت حجاج بن یوسف جو تھا یہ مکہ کا گورنر تھا، اور جو عبد الملک بن مروان جو بنی امیہ کا خلیفہ تھا، اس نے حجاج کو بڑی زبردست تاکید کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جاؤ، اور وہ جس طریقے سے حج کریں اور جو کچھ بتائیں اس کو نوٹ کرو، اور عمرہ ادا کرنے کا جو طریقہ بتائیں اس کے مطابق چلو۔ یعنی اس نے تو تعلیم کے لیے یہ بات کہی، اور ابن عمر کے طریقے کی خلاف ورزی مت کرو۔ تو حجاج جو تھا اس پہ یہ بات بہت شاک گزری کہ عبد الملک بن مروان کی اطاعت تو چلو کرنی ہے، لیکن ان کے سوا کوئی اور شخص بھی ہو کہ جس کے پیچھے مجھے چلنا پڑے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام ہی بہت دبنگ ہوتے تھے، اور پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ جب خلیفہ چڑھنے لگا ہے ممبر پہ نماز عید سے پہلے خطبے کے لیے، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اس کا کپڑا پکڑ کے کھینچا کہ تم مت چڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ یعنی اس طرح سے ایک دوسرے کو منع کیا کرتے تھے، اور کوئی کام خلاف سنت ہوتے دیکھتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کو منع کرتے تھے اس طرح کے غلط کاموں سے، اور حجاج میں معلوم ہے بہت ظالم انسان تھا، ظلم کرتا تھا، تو اس کے جو ظلم تھے
اس پہ اسے ٹوکتے تھے، اسے منع کرتے تھے. خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حجاج کا رویہ تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر اس پہ بھی منع کرتے تھے. تو اسی طرح اس نے خانہ کعبہ کے اوپر جب منجنیق نصب کی تھی تو اس سے بھی انہوں نے منع کیا تھا، جس سے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا تھا. تو اس طرح کے تمام اعمال سے اس کو منع کرتے تھے، لیکن وہ شخص باز نہیں آتا تھا، اور اس نے ایک کہہ لیں کہ دشمنی لگا لی تھی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ. تو اس موقع پہ اس نے ایک آدمی تیار کیا اور جس کے پاس ایک زہر آلود نیزہ تھا، اور اس نے کہا کہ کسی طرح بس تم یہ نیزہ جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر کو چبھو دو. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے. اس آدمی نے قدم کے نیچے سے وہ نیزہ چبھویا، نیزہ پاؤں میں گھس گیا اور خون نکلنے لگا، جس کو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمشکل نکالا. اب وہاں ظاہر لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور جاج کو بہانہ مل گیا کہ پتہ نہیں یہ کام کس نے کیا. اس کے جب منشا پورا ہو گیا تو آ کے تو چاپلوسیاں کرنے لگا کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ تکلیف کس نے پہنچائی ہے، تاکہ میں اسے کیفر کردار تک پہنچاتا. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے زخم پہنچایا، زخم پہنچانے والے تم خود ہو، اور اب میری بیمار پرسی کے لیے آئے ہو. اور تم نے ایک ایسے دن لوگوں کو اسلحہ دیا جس دن لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، اور تم نے کچھ لوگوں کو مسلح کیا، اور تم نے حرم شریف کے اندر اسلحہ داخل کیا، اور اگر اسلحہ کے ساتھ کچھ لوگ نہ ہوتے تو میں زخمی نہ ہوتا. تو نے اسلحہ خود اپنے ارادے سے داخل کیا، اور اب تم کہتے ہو کہ کاش مجھے بھی معلوم ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ اسی اسلحے کا جو زہر تھا نیزے کا، کچھ دن بعد حضرت عبداللہ بن عمر بیمار ہو گئے تھے، اور اسی سے ان کی شہادت ہو گئی تھی، اور اسی شخص نے حجاج نے پھر ان کا جنازہ پڑھایا تھا. تو بہرحال موضوع یہ ہے کہ اسلحہ لے کے نہ حرم میں جایا جائے، اور نہ عید والے دن اسلحہ لے کے جایا جائے جہاں کے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے. اگلی حدیث ہے 924، اسی موضوع پہ اسی کے اختصار کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، اور یہ حدیث ہے حضرت عمر بن سعید بن الاس. نبی عمر بن سعید بن الاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں دخل الحجاج علی ابن عمر وانا عنده، کہ حجاج حضرت ابن عمر کے پاس داخل ہوا اور میں ان کے پاس تھا. فقال، اور پوچھا کیف ہوا، کہ آپ کا کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ. فقال صالح، انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، صالح ہوں. فقال من اصابک، آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی. قال اصابنی من امر بحمل السلاح، مجھے اس شخص نے تکلیف پہنچائی جس نے اس دن اسلحہ لے کے آنے کی اجازت دی. فی یوم لا یحل فیہ حملہ، ایک ایسے دن میں جس میں کہ اسلحہ اٹھانا جائز نہیں ہے، یعنی حجاج، کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی اور تم نے اس دن اسلحہ اٹھانے کا حکم دیا ہے، لہٰذا تمہارے ہی وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے، اور میرے قتل کا باعث یا میرے زخم کا باعث تم ہو. تو اس طرح سے اس حدیث سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اتحاد ایسے جگہوں پہ جہاں مجمع ہے، جہاں زیادہ لوگ جاتے ہیں، اور ایسا اسلحہ جو دوسروں کو لگ سکتا ہے. اب یہ اسلحہ ہی نہیں ہو سکتا، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو چلتے پھرتے دوسروں کو لگ جائیں. کوئی بھی ایسی چبھنے والی چیز، خطرناک چیز جو کسی کو زخمی کر دے، یا جس کے ہم دیکھتے ہیں حرم میں جو ویل چیئرز ہوتی ہیں ان کے نیچے پہ یہ اتنے ظالم قسم کے ہوتے ہیں کہ جو لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ان کے زخم ہو جاتے ہیں، لگ جائے کسی کو، تو ان کو بھی اب منع کر دیا گیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے گرد ویل چیئر لے کے طواف نہیں کر سکتے، ان کا الگ ٹریک بنا دیا گیا ہے. تو اس طرح کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والی ہوں تو ان کا یا تو اس طرح سے الگ ٹریک بنایا جائے، بندوبست کیا جائے. یہ تو خیر وہ اس کی بات ہے ویل چیئر کی، لیکن اسلحہ یا تکلیف دہ چیزیں لے کے حرم کے اندر جانا، مجمع کے اندر جانا، عید کے دن ایسی چیزیں لے کے جانا، یا جہاں بھی لوگوں کی کثرت ہو، تو وہ منع ہے. اور اخلاقی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.